الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ شانہ کا بڑا فضل و کرم، انعام، احسان ہوا کہ اس نے ہمیں رمضان کا ایک مہینہ اور عطا فرما دیا، جس کی عظمت اور اس کا تعارف حق تعالیٰ شانہ نے ہی قرآن کریم کی اس آیت میں اس طرح بیان فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا. تو اللہ رب العزت نے یہ مبارک مہینہ ہمیں اور عطا فرما دیا کہ جس میں حق تعالیٰ شانہ کی رحمتوں کی بارش برستی ہے اور حق تعالیٰ شانہ کی رحمت اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے بہانے تلاش کرتی ہے. یہ مبارک مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا جو رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے اختتام کی طرف چل رہا ہے. پہلا عشرہ جو رحمت کا تھا ختم ہوا، دوسرا عشرہ جو مغفرت کا تھا وہ بھی ختم ہو چکا، تیسرا عشرہ جو جہنم سے چھٹکارے کا ہے وہ چل رہا ہے اور وہ بھی قریب الختم ہے. آج اس کی بھی 5ویں شب ہے، یعنی 25ویں شب. تو یہ مبارک مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، یہ اس کا بڑا فضل و کرم. پھر اس کا فضل و کرم یہ ہوا کہ اس نے ہمیں اس مبارک مہینے میں روزہ رکھنے، نمازیں پڑھنے، تراویح کی لمبی نماز میں شرکت کرنے، قرآن کریم پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی، قرآن کریم کی تلاوت وغیرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ دوسرا اللہ کا فضل و کرم، انعام، احسان ہوا، جس کی بنا پر ہمیں حق تعالیٰ شانہ کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا کہ اللہ نے اپنا کلام تراویح کی نماز میں پڑھنے اور سننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی. آج اس کی تکمیل ہو گئی. یہ تراویح کی نماز میں قرآن کریم پورا کیا گیا. تراویح کی نماز اتنی عظیم نماز ہے کہ اس نماز کی برکت سے اور طفیل میں ہمیں اور دنوں کے مقابلے میں روزانہ 40 سجدے زیادہ کرنے کی توفیق مرحمت ہو جاتی ہے. 20 رکعت پڑھی جاتی ہیں، 40 سجدے روزانہ ہم زیادہ کرتے ہیں. اور یہ سجدہ اتنا عظیم ہے اور اتنا بڑا ہے کہ جس کی حدیث شریف میں فضیلت بیان فرمائی گئی کہ بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی رکھ دیتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اسی لیے قرآن کریم کی اس آیت شریفہ میں جو ابھی پڑھی گئی تراویح کی نماز میں سورہ اقرا کے اندر سجدے کی آیت ہے، اگر اس کو پڑھا جائے تو سجدہ واجب ہو جائے گا. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس میں بڑے پیار بھرے انداز میں
ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارے میں سے جو میرے نزدیک آنا چاہے، میرے قریب ہونا چاہے، مجھ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہے تو سجدہ کر لے، سجدہ کر لے، میرے قریب آ جا۔ اس لیے گویا روزانہ 40 سجدے ہم کرتے ہیں تو گویا روزانہ ہمیں اور دنوں کے مقابلے میں 40 مقامات قرب حاصل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس پر ہمیں حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کرنا ہے کہ یہ سب اللہ کی توفیق کی بنا پر ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہرحال ہم سراپا تقصیر ہیں، کوتاہی ہیں، ہمارے سے غفلت ہوتی ہے، لاپرواہیاں ہوتی ہیں۔ ہم نے روزہ رکھا لیکن اس کا حق ادا نہیں کر سکے، آنکھوں کی حفاظت نہیں کر سکے، زبانوں کی حفاظت نہیں کر سکے، کانوں کی حفاظت نہیں کر سکے، نمازیں پڑھیں ان کا حق ادا نہیں ہوا، تراویح کی نماز پڑھی اس کا حق ادا نہیں ہوا، قرآن کریم پڑھا اور سنا اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ ہم تراویح کی نماز میں پیچھے امام کے کھڑے رہے لیکن ہمارا دل دماغ ادھر ادھر بھٹکتا رہا تو ہمارے سے غفلت بھی ہوئی ہے، لاپرواہیاں بھی ہوئی ہیں۔ تو اس لاپرواہی کوتاہی کے بارے میں ہمیں حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالی شانہ کا بڑا انعام ہوا کہ اس نے آج ہمیں تراویح کی نماز میں قرآن کریم پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس کی ایک عظیم عبادت اعتکاف کرنا بھی ہے۔ اعتکاف آخری عشرے کا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی تمام مسلمانوں پر آخری عشرے کا اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ لیکن اگر کسی محلے میں سے ایک آدمی یا کسی گاؤں میں ایک آدمی اس سنت پہ عمل کر لے تو سب کے ذمے سے سنت ادا ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی بھی نہیں کرے گا تو سب اس عظیم سنت کو چھوڑنے والے شمار کیے جائیں گے۔ اعتکاف عظیم عبادت ہے، بڑے فضائل احادیث شریفہ میں بیان فرمائے گئے ہیں اور قرآن کریم میں بھی حق تعالی شانہ نے اعتکاف کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور یہ اعتکاف اتنی بڑی عبادت ہے جو پچھلی امتوں میں بھی رائج تھی۔ حق تعالی شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اپنا کلام عطا فرمانا چاہا تو اس کو عطا فرمانے سے پہلے کوہ طور پر 40 دن کا اعتکاف کرایا۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ۔ ہاں، تو اعتکاف اس لیے کرایا کیونکہ اعتکاف کرنے کی بنا پر آدمی کا تعلق حق تعالی شانہ سے مضبوط ہو جاتا ہے اور روحانیت اس کی مضبوط ہو جاتی ہے، اللہ سے تعلق قوی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ان کو اعتکاف کرایا، پھر اپنی کتاب ان کو عطا فرمائی۔ ہاں، یہ عظیم عبادت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے رہے یہاں تک کہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اس سنت پہ عمل فرماتی نہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور تابعین، تابعین، بزرگان دین بھی اس سنت پر عمل پیرا رہے۔ اور یہ عبادت اتنی عظیم عبادت ہے، روایت میں ہے کہ اگر کسی سال حضور صلی اللہ تعالی وسلم آخری عشرے کا اعتکاف نہیں فرما سکے تو پھر آپ نے اس کے بدلے میں شوال کے مہینے میں اس اعتکاف کو پورا فرمایا، اس کی تلافی فرمائی۔ بہرحال کچھ تو بات ہے اس اعتکاف کی عبادت میں۔ ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ عظیم عبادت بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ اور پھر اس آخری عشرے میں ایک دوسری عبادت ہے، وہ ہے شب قدر۔ شب قدر کے سلسلے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ آخری عشرے کا اعتکاف کرو اور اس میں شب قدر کو تلاش کرو۔ شب قدر جس آدمی کو میسر آ جائے اس کو عظیم چیز حاصل ہو گئی، کیونکہ قرآن کریم کی اس صورت میں ہی جس کا نام سورہ قدر ہے، حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، افضل ہے۔ تو لہذا اس عشرے کے اندر چونکہ طاق راتیں ہیں اور طاق راتوں ہی کے اندر شب قدر کا احتمال اور امکان ہوتا ہے، تعیین تو اس کی اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے اٹھا دی گئی تھی۔ ہاں، ہماری فائدے کے لیے کہ اگر متعین کر دیا جاتا کہ فلاں رات میں شب قدر ہوگی تو بس ہم ایک ہی رات میں عبادت کرتے،
لیکن جب اس کی تعین اٹھا دی گئی اور یہ فرما دیا گیا کہ طاق راتوں میں شب قدر ہونے کا احتمال ہے، تو لہذا ہم 5 راتوں میں عبادت کریں گے اور اس کو تلاش کریں گے، تو ہمارا اس میں فائدہ ہے۔ اس لیے ہمیں یہ 2 راتیں تو گزر چکی ہیں، آج یہ گویا تیسری رات ہے۔ اس تیسری رات کے اندر ہمیں شب قدر کو بھی تلاش کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ نفلی عبادات کرنی ہیں۔ تو بہرحال یہ اس آخری عشرے کی ایک اہم ترین چیز ہے شب قدر۔ دوسرے میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، آج اس مہینے کا آخری جمعہ تھا۔ اس مہینے کے اندر زیادہ تر 4 جمعے ہوتے ہیں، کبھی کبھی 5واں جمعہ بھی ہو جاتا ہے۔ آخری جمعہ تھا جس کو جمعۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ اس جمعۃ الوداع کے بارے میں عوام کے ذہنوں میں کچھ خاص تصورات، کچھ خاص نظریات ہیں، کچھ خاص سوچ اس کے بارے میں ہیں، تو ہمیں اس کی اصلاح کرنی ضروری ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آخری جمعہ جمعۃ الوداع کوئی مستقل تہوار ہے اور اس کے سلسلے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی خاص احکام بیان فرمائے گئے ہیں، یا آخری جمعہ کو عبادت کرنے کا کوئی خاص طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ جیسا کہ عوام میں یہ بات رائج ہے کہ جی آخری جمعہ کو اتنی رکعت نفل نماز کی پڑھنی چاہیے اور فلاں رکعت میں فلاں صورت پڑھنی چاہیے، اس طرح کا تصور اور خیال پایا جاتا ہے۔ تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ آخری جمعہ کوئی مستقل تہوار نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے اس کے بارے میں کوئی الگ سے احکام منقول نہیں ہیں، اور عبادت کرنے کا کوئی خاص طریقہ بھی آپ نے اس کے سلسلے میں نہیں بیان فرمایا ہے، بلکہ آخری جمعہ بھی دیگر جمعوں کی طرح ایک جمعہ ہے۔ جیسے اور جمعہ ہوتے ہیں ایسے ہی آخری جمعہ بھی ہوتا ہے۔ البتہ یہ مبارک مہینہ جس کا ہر لمحہ بڑا قیمتی ہے، اس میں جو جمعہ کا دن آتا ہے اس میں 2 اعتبار سے نسبت لگ جاتی ہے اور فضیلت آ جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ مہینہ سید الشہور، تمام مہینوں کا سردار ہے۔ حدیث شریف میں آپ نے فرمایا ہے کہ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اور جمعہ کا دن سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں جو بھی جمعہ آئے، پہلا ہو، دوسرا ہو، تیسرا ہو، آخری ہو، سب اس اعتبار سے اہم ہیں کہ وہ رمضان کے مبارک مہینے کے جمعہ ہیں۔ تو لہذا ان جمعوں کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ آخری جمعہ اس اعتبار سے زیادہ قابل توجہ ہو جاتا ہے کہ مبارک مہینے کا یہ آخری جمعہ ہے، اور یہ آخری جمعہ بڑی نعمت ہے، بڑی اس کی فضیلت ہے۔ اب ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے، اب اس سال میں ہمیں رمضان کا جمعہ ملنے والا نہیں، الا یہ کہ حق تعالیٰ شانہ آئندہ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما دیں، تو پھر رمضان کا جمعہ ہمیں مل جائے گا، میسر آ جائے گا، ورنہ بھی پورے سال رمضان کا جمعہ ہمیں نہیں ملے۔ اس اعتبار سے آخری جمعہ زیادہ توجہ کا حامل ہے اور زیادہ توجہ کے لائق ہے کہ آخری جمعہ کے اندر ہم جتنا بھی زیادہ سے زیادہ نفلی عبادات کر سکتے ہیں کریں، تاکہ اس کی قدردانی ہو جائے۔ بس یہ حقیقت ہے آخری جمعہ کی، ورنہ کوئی مستقل تہوار نہیں ہے۔ اور میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، اب آخری جمعہ تو آ ہی گیا، 25ویں شب ہے، 25واں روزہ ہوگا۔ رفتہ رفتہ یہ مہینہ اختتام کی طرف گامزن ہے، چل رہا ہے۔ عید کا چاند نظر آتا ہے، تو لہذا عید کی خوشی میں ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور بے قابو ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ حق تعالیٰ شانہ نے تو یہ مبارک مہینہ ہمیں اس لیے عطا فرمایا تاکہ ہم اس میں نفلی عبادات خوب کر کے، فرائض واجبات پر عمل کر کے، گناہوں سے معافی مانگ کر، توبہ کر کے، دعا کر کے اپنی مغفرت کرا لیں، اپنی بخشش کرا لیں۔ حق تعالیٰ شانہ نے تو یہ مہینہ ہمیں اسی لیے عطا فرمایا تاکہ ہم اپنی مغفرت کرا لیں، بخشش کرا لیں۔ اسی لیے حق تعالیٰ شانہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عید الفطر کی نماز عیدگاہ میں جنگل میں جا کے پڑھنا سنت قرار دیا تاکہ بڑے مجمع کے ساتھ ہم عید الفطر کی نماز ادا کریں۔ ہو سکتا ہے اس مجمع کے اندر کوئی اللہ کا ایسا لاڈلا محبوب بندہ بھی ہو کہ جس کی اللہ تعالیٰ شانہ
مغفرت فرما دیں تو پھر اس کے صدقے طفیل میں پورے ہی مجمع کی مغفرت فرما دیں۔ تو حق تعالیٰ شان ہمیں یہ مہینہ اس لیے عطا فرمایا کہ ہمیں معاف فرمانا چاہتے ہیں، ہماری بخشش کرنا چاہتے ہیں، ہمیں جنت عطا فرمانا چاہتے ہیں اور جہنم سے ہمیں بچانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے رات کے اندر اللہ کا منادی اعلان کرتا رہتا ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہم اس کی مغفرت کر دیں، ہے کوئی مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرانے والا ہم اس کی مصیبتوں کو پریشانیوں کو دور کر دیں، ہے کوئی حلال رزق مانگنے والا ہم اس کو حلال رزق عطا فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ شان ہوں تو ہمیں جنت عطا فرمانا چاہتے ہیں، جہنم سے دور کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری شامت عمل یہ ہے کہ ہم گویا اپنی بد عملیوں سے اس بات کا مظاہرہ کرتے ہیں عملی طور پر کہ اے اللہ آپ تو ہمیں جنت دینا چاہتے ہیں، العیاذ باللہ ہمیں جنت نہیں چاہیے، آپ ہمیں جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، ہم جہنم سے بچنا نہیں چاہتے۔ یہی وجہ ہے جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے خرافات کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں کا سیلاب امنڈ آتا ہے۔ چاند کا اعلان ہوتے ہی پٹاخے بازی، آتش بازی، گولے بازی شروع ہو جاتی ہے، آتش بازی اور پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، گناہ کے کام کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ روایات میں ہے کہ جس طریقے پر شب قدر اہمیت کی حامل رات ہے، ایسے ہی عید الفطر کی جو رات ہوتی ہے وہ بھی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ عید الفطر کی رات میں بھی حق تعالیٰ چاہوں عبادات کا اجر و ثواب بڑھا دیتے ہیں اور اعمال حسنہ کا اجر و ثواب بڑھا دیتے ہیں۔ تو جب اس رات کے اندر ہم کوئی نیک کام کریں گے اس کا اجر و ثواب ہمیں اللہ زیادہ عطا فرمائیں گے۔ تو اگر اس رات میں ہم کوئی گناہ کا کام کریں گے، نافرمانی کا کام کریں گے، آتش بازی کریں گے، گولے داغیں گے، پٹاخے داغیں گے، تو اس نافرمانی کے گناہ میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور اوقات کے مقابلے میں وہ گناہ زیادہ سخت ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب جب عید کا دن آتا ہے تو بھی ہمارے یہاں گناہوں کا سیلاب شروع ہو جاتا ہے۔ گانے بجانے جو دوسروں کا طریقہ ہے تہوار منانے کا، ہمارے ہاں گانے بجانے شروع ہو جاتے ہیں، ڈیگ بجانے شروع ہو جاتے ہیں، ٹیلی ویژن کھول دیے جاتے ہیں۔ ہماری عورتیں مائیں بہنیں بے پردگی کے گناہ کے اندر مبتلا ہوتی ہیں اور عید کی خوشی میں جو لباس وہ پہنتی ہیں وہ کیسا حوریاں لباس ہوتا ہے، باریک لباس ہوتا ہے، سارا جسم نظر آتا ہے اور آدھی آستینوں والے لباس پہنے جاتے ہیں، یہاں تک کہ چست لباس بھی پہنے جاتے ہیں کہ جس کے اندر جسم کی بناوٹ، رانوں کی بناوٹ، گھٹنوں کی شناخت پہچان سب ہوتی ہے۔ ہمارے نوجوان بچے اور لڑکے بھی اسی طرح کی پینٹیں اور نہ جانے کیسے کیسے لباس پہنتے ہیں جو پنڈلیوں سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں، دانوں سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں اور کلوں سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب بیٹھتے ہیں یا رکوع میں جاتے ہیں تو سارے کلے نظر آتے ہیں، صدر کھلتا ہے۔ اس طرح کے لباس پہن کے ہم اللہ کی نافرمانی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور گویا عملی طور سے ہم اسی بات کا اعلان کرتے ہیں گویا کہ اللہ آپ تو ہمیں جہنم سے بچانا چاہتے ہیں لیکن ہم بچنا نہیں چاہتے ہیں، تبھی تو ایسے کام کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، ہمیں اللہ نے جو تہوار دو عطا فرمائے ہیں وہ عجیب و غریب قسم کے تہوار ہیں، ان کا نرالا انداز ہے اور ان کو منانے کا بھی نرالا انداز ہمیں اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اور وہ نرالا انداز یہی ہے کہ دونوں تہواروں میں جنگل میں جا کر، میدان میں جا کر، عیدگاہ میں جا کر اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جائیں، ہدیہ تشکر پیش کریں اور وہاں پر اللہ سے معافی مانگیں۔ حدیث شریف میں حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ شان میں بات لمبی ہو جائے گی، فرشتوں کے سامنے فخر و مباحات کا مظاہرہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم گواہ رہنا کہ دیکھو یہ سب مجھ سے معافی مانگنے آئے ہیں، مغفرت طلب کرنے آئے ہیں، میں نے ان سب کی مغفرت کر دی ہے۔ اسی حدیث شریف میں ہے کہ جب نماز عید الفطر کی نماز پڑھ کے واپس ہوتے ہیں تو سب بخشے بخشائے ہوتے ہیں، مغفرت ہو چکی ہوتی ہے۔ اور بخش بخشائے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ شان ہوں اپنے مغفرت کے سمندر میں دھو کر ایسا اجلا صاف بنا دیتے ہیں جیسا کہ سفید لٹا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، عید کا جب چاند نظر آئے تو ہم خوشی میں آپے سے باہر نہ ہوں، اللہ رسول کو یاد رکھیں، اللہ رسول کے احکام کو یاد رکھیں، جائز کام کریں، ناجائز کام نہ کریں۔ اور میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ مساجد اللہ کا گھر ہیں اور اللہ احکم الحاکمین، شہنشاہ عالم ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، سب سے بڑے ہیں،
ان سے بڑا کوئی ہو نہیں سکتا، تو ان کے یہ گھر، یہ اللہ کے دربار، اللہ کے محل ہیں، یہ بھی تمام درباروں سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ لہذا ہمیں مساجد جو اللہ کا گھر ہیں ان کا ادب احترام بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ہاں، مساجد کے اندر شور شرابہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم وحیثات الاسواق او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، مساجد کے اندر بازاروں جیسا شور و شغب کرنے سے بچو۔ جیسا بازاروں کے اندر بیٹھکوں میں شور و شغب ہوتا ہے، ایسا شور و شغب مساجد کے اندر نہ کرو، بلکہ اللہ کی عظمت اور اس کی کبریائی اپنے دل دماغ پر طاری کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہو۔ اللہ تو حاکم الحاکمین، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اگر تھانے کی طرف سے، ایس ایچ او کی طرف سے بلاوا آ جائے کہ ایسے صاحب نے بلایا ہے، تو ہمارے اوپر کیسی ہیبت طاری ہوتی ہے اور کیسا خوف طاری ہوتا ہے کہ بھائی نہ جانے کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے، کیا ہمارے اوپر کوئی الزام لگایا گیا ہے۔ اور جب ہم تھانے میں جاتے ہیں تو کیسے بردبار اور پرسکون سنجیدہ ہو کے جاتے ہیں۔ اور مساجد جو حاکم الحاکمین کا گھر ہے، یہاں آتے ہیں تو ہمیں کوئی دھیان خیال ہی نہیں ہوتا، ایسے آتے ہیں جیسا کہ پارک میں جا رہے ہوں شاپنگ کرنے کے لیے، ہاں وقت گزارنے کے لیے، یا بیٹھک میں جا رہے ہوں بات چیت کرنے کے لیے، حالانکہ اللہ کا گھر ہے، حاکم الحاکمین کا دربار ہے۔ تو جب ہم مساجد میں آئیں تو ان کی عظمت اور کبریائی ہمارے دل دماغ پر چھائی ہونی چاہیے، جیسا کہ ہمارے اکابرین متقدمین کے حالات میں منقول ہے کہ جب مسجد کی طرف پہنچتے تھے، قریب پہنچتے تھے، ان کے اوپر اللہ کا ڈر اور خوف ایسا طاری ہو جاتا تھا کہ رنگ پیلا ہو جاتا تھا، جسم کے اوپر کب کبھی طاری ہو جایا کرتی تھی۔ اور ہم ایسے بے حجابانہ مساجد کے اندر آتے ہیں بات چیت کرتے ہوئے، شور و شغب کرتے ہوئے، بلکہ بیڑیاں پیتے ہوئے۔ مسجد کے دروازے تک ہم بیڑی پی رہے ہیں اور مسجد کے دروازے پہ آ کر بیڑی پھینک رہے ہیں۔ بیڑی کی بنا پر ہمارے منہ میں بدبو پیدا ہوگی۔ جب بدبو پیدا ہوگی، مسجد میں آئیں گے، اللہ کی مخلوق فرشتے مسجد میں موجود ہیں، ان کو تکلیف ہوگی، نماز پڑھنے والوں کو تکلیف ہوگی۔ تو لہٰذا میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، مساجد کا ادب احترام ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ حدیث شریف تو سب جانتے ہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مساجد کے اندر دنیا کی باتیں کرنا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسا کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ایسے ہی وضو کرتے وقت بھی بات چیت کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں مساجد جو اللہ کا دربار ہے ان کا ادب احترام ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ اور پھر اللہ کا دربار شاہی دربار ہے۔ شاہی دربار کے جو خدام ہوتے ہیں، ملازمین ہوتے ہیں، درباری ہوتے ہیں، دربان ہوتے ہیں، وہ بھی شاہی دربار ہوتے ہیں، شاہی ملازم ہوتے ہیں، شاہی خدام ہوتے ہیں، جس کے اندر امام بھی داخل ہے، مؤذن بھی داخل ہیں۔ ان شاہی دربار کا مقام اور مرتبہ بھی ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ امام کا مقام مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ امام نائب رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تا زندگی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت فرمائی ہے۔ تو یہ امام کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں، امام بڑا عظیم المرتبت ہے۔ اور ایک تو اللہ کے رسول جن کا مقام اللہ کے بعد ہے، ان کا وارث اور جانشین، اور پھر اللہ کے شاہی دربار کا خادم، ملازم، دربان۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، اس لیے ہمیں ان کے مقام مرتبے کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ بھی ادب احترام کا معاملہ کرنا چاہیے۔ کوئی ایسی بات، کوئی ایسا معاملہ، ایسا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے ان کی سبکی ہوتی ہو یا ذلت و رسوائی یا بے عزتی کا مسئلہ سامنے آتا ہو۔ ان کے مقام مرتبے کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ کے گھر ہیں۔ آخری بات بھی یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سال بھر سے زیادہ ہو گیا ہے جو مہلک وبا، یہ بیماری ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور ساری دنیا اس سے گھبرائی ہوئی ہے۔ ساری دنیا کے اندر ایک ہنگامہ برپا ہے۔ خاص طور پر ہمارے ملک میں اس سال یہ بیماری زیادہ عروج پر ہے۔ سارا ملک کے اندر افراتفری کا ماحول ہے، سارے لوگ سہمے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، تدابیر کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا جو کارخانہ غیب ہے اور غیبی نظام ہے، اس نظام سے بھی ہمیں مدد مانگنی چاہیے اور ہمیں اللہ کی مدد کے ذریعے سے بھی ہمیں مانگنی چاہیے۔ جس طریقے پر قنوت نازلہ
دشمن کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی صورت میں پڑھنا سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، خلفائے راشدین نے پڑھی، صحابہ کرام نے پڑھی، مفتیان کرام، فقہائے کرام نے لکھا ہے۔ ایسے ہی جب کوئی عام وبا پھیل جائے، کوئی عام مصیبت، کوئی بیماری پیدا ہو جائے، اس وقت میں بھی قنوت نازلہ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قنوت نازلہ ایسے حالات میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، خلفائے راشدین نے پڑھی ہے۔ تو یہ مہلک وبا ساری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اس لیے ہمیں اس موقع پر بھی قنوت نازلہ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ قنوت نازلہ میں صرف وہی دعائیں پڑھنی چاہیے جن کا تعلق عافیت سے ہے، خیر سے ہے، چین سکون طلب کرنے سے ہے، اور جن کلمات کا تعلق بد دعا سے ہے، لعنت سے ہے، غضب نازل ہونے سے ہے، ان کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ مثلا بس اتنی پڑھنی چاہیے، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت نستغفرک ونتوب الیک۔ یہ قنوت نازلہ یہاں تک پڑھنی چاہیے، اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ سے لو لگانی چاہیے۔ اور میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، اگر یہ نہ ہو تو کم از کم وہ دعائیں پڑھی جائیں جن میں اللہ سے عافیت مانگی گئی ہے، خیر مانگی گئی ہے۔ اللہم اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اور بھی بہت ساری دعائیں اور آیات اور اذکار احادیث شریفہ میں ایسے مصیبت کے وقت میں پڑھنا منقول ہے۔ مثلا الحمد شریف کے بارے میں حدیث شریف میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ الحمد شریف ہر بیماری سے شفا ہے، لہذا شفا اور حفاظت کی نیت سے ہم الحمد شریف صبح کو بھی پڑھیں اور شام کو بھی پڑھیں۔ ایسے ہی تینوں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، صبح شام، یہ تو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، سبھی کو یاد ہوتی ہے، صبح شام تین مرتبہ پڑھیں تو اللہ کی طرف سے شفا بھی حاصل ہوگی اور حفاظت بھی ہمیں حاصل ہوگی۔ اور بھی بہت ساری ہیں چیزیں منقول ہے، جیسا کہ سورہ کہف کے بارے میں سبھی جانتے ہیں کہ جمعہ کو جو آدمی سورہ کہف پڑھتا ہے تو اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو اس مہلک وبا کے وقت میں سورہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام، بلکہ پورے سال اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور بھی دعائیں آدمی اگر عربی میں نہیں کر سکتا تو اردو زبان ہی میں اللہ سے دعا کرے، اے اللہ خیر عطا فرما، اے اللہ صحت عطا فرما، اے اللہ شفا عطا فرما، اے اللہ اس مہلک بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ عافیت عطا فرما۔ اور بھی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، جیسا کہ روایت میں ہے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اگر آدمی صبح کو پڑھ لے تو شام تک حفاظت ہو جاتی ہے، شام کو پڑھ لے تو صبح تک حفاظت ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے رات بچھو نے کاٹ لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سی دعا ارشاد فرمائی کہ اگر تم اس کو پڑھ لیتے تو صبح تک تمہاری حفاظت ہو جاتی۔ وہ ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں مکمل کلمات کے ذریعے سے آپ کی تمام مخلوقات کے شر سے۔ تو یہ مختصر سی دعا آدمی پڑھ لے۔ اور پھر میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، استغفار، توبہ کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، چونکہ عام طور پر زیادہ تر مسائل اور پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں اور وبائیں جو آتی ہیں وہ ہماری بدعملی کی بنا پہ آتی ہیں، ہمارے گناہوں کی بنا پر آتی ہیں۔ اب ہماری بدعملیوں کا کیا حال ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا پورا ماحول، پورا معاشرہ اللہ کی نافرمانیوں سے بھرپور ہے۔ ہمارے ماحول معاشرے میں نافرمانیوں کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ اس مبارک مہینے کے اندر بھی ہمارے بعض بھائی اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں چلتا کہ رمضان کب آیا کب چلا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ تو ان کے سونے جاگنے کے اوقات میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے اس مبارک مہینے میں، نہ کھانے پینے کے اوقات میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے۔ 11 مہینے کی طرح دیر سے سونا، دیر سے اٹھنا، ناشتے پکنا، ناشتے کھانا، دوپہر کے کھانے کھانا، نہ انہیں نماز سے کوئی واسطہ مطلب، نہ روزے سے کوئی سروکار، نہ تراویح کی نماز سے کوئی واسطہ مطلب، اور گناہوں سے بے شمار گناہ ہیں۔ نوجوان طبقہ تو ہمارا میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں نافرمانیوں کے اعتبار سے فرائض واجبات کو پورا نہ کرنا یہ بھی عظیم گناہ نافرمانیوں میں داخل، اور دیگر جو گناہ کے کام ہیں ان میں صبح سے شام تک لت پت ہیں۔ ہمارے مائی بہنیں مستورات خواتین بھی
بے پردگی کے گناہ میں ہیں اور لباس کے گناہوں کے اندر ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے گناہ ہیں، تو ان گناہوں کی وجہ سے عام طور پر مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ اب اس کا علاج یہی بتایا گیا، قرآن و حدیث میں اللہ نے بتایا کہ اللہ کی طرف ہم رجوع کریں، توبہ نصوحہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، استغفار پڑھیں، استغفار کی کثرت کریں۔ استغفار بھی ایک اس کا علاج ہے، چلتے پھرتے استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اللہ سے معافی مانگیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے خود فرمایا ہے کہ جو بندہ استغفار کرتا رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ شانہ اس کو عذاب میں مبتلا نہیں فرمائیں گے۔ آیت شریفہ کا ترجمہ ہے جس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا میں ہیں تب تک کوئی عذاب ایسا نہیں آئے گا جیسا کہ پچھلی امتوں پہ آیا، اور جب تک آپ کی یہ امت استغفار کرتی رہے گی، میرے بندے استغفار کرتے رہیں گے، تو ان کو کوئی عذاب ان کے اوپر نازل نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے استغفار کی کثرت، ہر آدمی استغفار پڑھتا رہے، اور ہم کو بس عام طریقے پر استغفار کرتے رہیں۔ ویسے تو جو گناہ آدمی کر رہا ہے یا کر لیا ہے، نفس شیطان نے کرا لیا ہے، خاص طور پر اس سے توبہ کرے، استغفار کرے، ورنہ عمومی طریقے پر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سورہ نوح کے اندر حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا ہے کہ استغفار کرنے کی بنا پر بے شمار اللہ کی طرف سے انعامات ہوتے ہیں۔ استغفار زیادہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ شانہ اولاد سے مدد فرماتے ہیں، مال سے مدد فرماتے ہیں، بارش برساتے ہیں، کھیتیاں پھلتی ہیں، باغات پھلتے ہیں اور نہریں جاری ہوتی ہیں۔ اس لیے استغفار کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں اور درود شریف پڑھنے کا بھی اہتمام کریں۔ کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی ایک مرتبہ میرے محبوب پر درود بھیجے گا میں اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کروں گا۔ اب رحمت نازل فرمانے میں صحت کا ہو جانا یہ بھی رحمت میں داخل، شفا کا حاصل ہو جانا یہ بھی رحمت کے مفہوم میں داخل، اور اس بلا سے، وبا سے، مصیبت سے، بیماری سے حفاظت کا ہو جانا یہ بھی رحمت کے مفہوم میں داخل ہے۔ اس لیے درود شریف کی کثرت بھی ہو، درود شریف کا اہتمام ہو، اور میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں صدقہ خیرات کرنا بھی اپنی گنجائش کے اعتبار سے ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ صدقہ خیرات کرنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ کا غصہ کم ہو جاتا ہے، اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنی بیماروں کا علاج صدقہ خیرات کرنے سے کرو۔ اور ایک مشہور تابعی کے بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اس صدقہ خیرات کرنے سے اللہ تعالیٰ شانہ بڑے بڑے گناہ گاروں، فاسقوں، فاجروں، یہاں تک کہ کفار مشرکین کے اوپر سے بھی کچھ مصیبتیں ڈال دیتے ہیں۔ صدقہ خیرات کرنا اتنی اہم چیز ہے، اس لیے صدقہ خیرات کرنے کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اور وہ کام تو ہم سبھی کر سکتے ہیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جب کوئی مصیبت پیش آتی، کوئی کام پیش آتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز برائے حاجت پڑھتے اور برائے حاجت پڑھ کے اللہ سے دعا کرتے۔ تو لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان کا مہینہ ختم ہونے کو ہے، 11 مہینے تو تہجد پڑھنا مشکل ہوتا ہے، اس مبارک مہینے میں تہجد پڑھنا آسان ہے۔ سحری میں زیادہ پہلے اٹھ جائیں، 10-15 منٹ وضو کر کے 2-4 رکعت تہجد کی پڑھ لیں اور نماز برائے حاجت پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں، توبہ کریں اور ان سے مانگے کہ اے اللہ اس مہلک بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمیں صحت عطا فرما۔ نماز برائے حاجت پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، یہ مہلک وبا بھی چل رہی ہے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ شانہ کا بڑا فضل و کرم ہوا کہ اس نے ہمیں تراویح کی نماز میں قرآن کریم سننے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بڑا عظیم وقت ہے، رمضان المبارک کی رات ہے، اور میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں شب قدر بھی ہے، 25ویں شب ہے، اور قرآن کریم تراویح کی نماز میں پورا کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ شانہ کی رحمتوں کی ہوائیں چل رہی ہوں گی، جیسا کہ حدیث شریف میں بھی ہے کہ بعض اوقات حق تعالیٰ شانہ کی رحمتوں کی ہوائیں ایسی چلتی ہیں کہ بندہ اس میں جو بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے سنہرے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، دوست احباب کے لیے، ملنے جلنے والوں کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے اور تمام امت محمدیہ کے لیے، تمام دنیا کے لیے عافیت کی دعا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔